رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے آخری ایام۔ آخری حج سے واپس آنے کے بعد حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیل ہو گئے اور روز بروز مرض میں شدت آتی گئی۔ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد میں تمام مہاجرین و انصار کو جمع کر کے پہلے تو بہت سی ہدایتیں کی، پھر فرمایا: لوگوں، ان قریب میں تم سے جدا ہونے والا ہوں۔ میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جاتا ہوں، ایک کتاب خدا اور دوسری میرے اہل بیت۔ اگر تم ان دونوں سے تعلق رکھو گے تو میرے بعد گمراہ نہ ہوگے، اور یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے جب تک حوض کوثر پر میرے پاس نہ آئیں۔ اپنے اہل بیت کے بارے میں تمہیں خدا کو یاد دلاتا ہوں، ان سے نیک برتاؤ کرنا اور ان کی مخالفت پر آمادہ نہ ہونا۔ ایک دن حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مرض کی شدت زیادہ تھی۔ بہت سے صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا: مجھے کاغذ اور قلم دو کہ میں تمہارے لیے وہ تحریر لکھ جاؤں جس کی وجہ سے میرے بعد گمراہ نہ ہو۔ اس پر لوگوں میں چے میں گوئیاں شروع ہو گئیں۔ کسی نے کہا دے دو، کسی نے کہا نہ دو۔ جب اس بارے میں زیادہ شور و غل مچا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھڑک کر کہنا پڑا: میرے پاس سے ہٹ جاؤ، یہ جھگڑا میرے سامنے زیبا نہیں۔ غرض یہ کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کاغذ و قلم نہیں دیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو وصیت نامہ لکھنا چاہتے تھے نہ لکھ سکے۔ اگر اس وقت کچھ تحریر کر جاتے تو اسلام میں یہ تفرقہ نظر نہ آتا، چونکہ لوگوں کے دل میں یہ کھٹک تھی کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اہل بیت کے متعلق کچھ لکھیں گے اور اس کے بعد ہمیں اپنی آرزوئیں پوری کرنے کا موقع نہیں ملے گا، لہٰذا حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش کو پورا نہیں کیا گیا۔